بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان احد والوں کو یاد کرا رہا ہے کیا کہ بدر میں بھی تو تمہیں دیکھا میں نے کیا کیا تھا، تم میدان میں گئے تھے تو کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً لقد قسم والی تاکید ہوتی ہے، اور یقیناً بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ذلیل تھے، لیکن ذلیل کا عربی وہ مطلب نہیں ہوتا، جو ذلیل ہوتا ہے جو جس کے پاس چارہ کوئی نہ ہو، جو کمزور ہو، عزیز جو طاقتور، ذلیل یعنی جس کے پاس طاقت کم ہے۔ اردو میں ہم ذلیل کو ذرا اور نیگیٹو معنی میں یوز کرتے ہیں، وہ گالی کے پست اور گھٹیا کے معنی میں یوز کرتے ہیں، عربک معنی پست اور گھٹیا کا معنی نہیں ہے۔ طاقتور کے سامنے جو کم طاقت والا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے انتم اذلہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی تم وہ طاقتور تھے، تم کمزور تھے ظاہری طور پہ، ان کا اسلحہ زیادہ تمہارا اسلحہ کم، ان کے افراد زیادہ تمہارے افراد کم، ان کے پاس سواری کے جانور زیادہ تمہارے پاس کم، سب کچھ ہر اعتبار سے تم کم، اللہ نے تمہاری مدد۔ فاتقوا اللہ، بس اب بھی کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، اس سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، جب اے رسول بدر میں آپ مومنوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے۔ اب جس کو رسول کی بات پر ایمان ہے وہ تو اسٹرانگ ہو جائے گا، اور جس کو ایمان نہ ہو گیا پتہ نہیں رسول پاک ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا، 1000 بندہ کھڑا ہے بس آ گئے ہیں بدبخت میدان میں۔ لیکن البتہ وہ بدر میں جو آئے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ تو اس وقت تو بالکل یہ تھا کہ مرنے جا رہے ہیں اور ہمیں مار ڈالیں گے۔ لیکن میں مثال دے دوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر اطمینان ان کو نہیں ہوتا، اور آج وہ کثرت سے جن کو اللہ رسول کی بات پہ اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر، اس کی دھمکی پر ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کر گزرے گا، اللہ کے پر نہیں ہوتا کہ اللہ کر گزرے گا، اس پر ہوتا ہے کہ وہ کر گزرے گا۔ کہتے ہیں اللہ نزدیک ہے یا میرا مکہ نزدیک ہے، تو جو مکہ پرست ہے وہ کہتے ہیں تیرا مکہ نزدیک ہے، تیری بات مانوں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ ایمان کے نقائص اس جگہ پر لے آتے ہیں۔ بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا، اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ہاں اگر تم صبر کرو، یہ صبر کیا ہے کہ میدان میں ڈٹے رہو۔ میدان کا صبر کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا، بھاگنا نہیں۔ مصیبت میں بھی صبر یہی ہوتا ہے، مقابلہ کرنا، نہ کہ کہنا ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ پلے تو رہے کچھ نہیں گیا، حوصلے ہار جانا، یہ نہیں ہوتا۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور بچو۔ بچنا اسی کے تناظر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جنگ کی تیاری چاہیے، ہر سستی سے، ڈھیلے پن سے، افواہوں میں آنے سے، ہر چیز سے بچو۔ اگر یہ تم کرو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب اسی وقت 5,000
علامت والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ اپنی مدد بڑھا دے گا اگر شرط کیا ہے تم ڈٹے رہو. اور احد میں کیا ہوا؟ کچھ لوگ جن کو کہا تھا تم نے یہیں پہ رہنا ہے وہ ڈٹے، ورنہ جب حملہ ہوا تھا پہلے حملے میں اس 700 مسلمان نے 700 مومن نے کیا کیا تھا؟ اس 5000 کے قدم اکھاڑ دیے تھے پہلے ہی حملے میں. وہ بھاگ رہے جنگ سے، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، اور وہ نافرمانی بھی دنیا کی محبت میں ہوئی، مال غنیمت کی محبت. حالانکہ دیکھتے کہ اگر ہم نیچے نہ بھی گئے رسول اللہ ہمیں بھی دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خود اکٹھا کرو پسند کی چیزیں. فیوریٹ شاپنگ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر وہ میدان چھوڑ کر نیچے اتر گئے کہ نیا جو ہے وہ مال آیا، کہتے ہیں نا جلدی جلدی خرید لو ورنہ اچھا والا مال ختم ہو جائے گا. انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا اور آ کر، سب نے نہیں چھوڑا تھا، وہاں کھڑے بھی رہے تھے لیکن وہ سارے شہید ہو گئے. عبداللہ ابن جبیر بھی وہی شہید ہو گئے. ایسا نہیں کہ سب نے چھوڑ، لیکن بالآخر قرآن نے گواہی دی ہے جو تم میں سے دنیا چاہتے تھے انہوں نے یہ کام کر دیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اور یاد رکھے جب خدا اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو رسول اللہ بھی درمیان میں موجود ہوں تب بھی نقصان اٹھانے پڑتے. ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے جناب یہ کر دیا، کہ امام حسین کو اللہ نے نہیں بچایا، یہ کیا کر دیا. تو یہ اللہ کا قانون واضح ہے. تم ڈٹو گے اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو، اور دشمن تم پہ اچانک بھی حملہ کر دے، تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ بات اللہ نے اس کو قرار نہیں دیا تھا سوائے تمہارے لیے خوشخبری کی، کہ تم تو وہ قوم ہو کہ جن کو جو اپنا کام جب کر دیتے ہیں تو پھر وہ جتنے بھی کم ہو مثلا اللہ ان کے لیے بھیج دیتا ہے. اور یہ بات تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے قرار دی تھی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کہیں سے نہیں آتی. وَمَن نَّصْرُ، اور مدد نہیں آتی إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے پاس سے جو کون ہے؟ العزیز الحکیم، زبردست غالب آنے والا اور زبردست حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا، اور یہ اللہ کی مدد جو آئی تھی یہ کس لیے آئی تھی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے. یعنی کافروں کا جو آیا تھا لشکر، ان میں سے ایک حصہ تمہاری تلواروں کے نیچے سے کٹ جائے، گزر جائے، کو کاٹ کے رکھ دے یا انہیں ذلیل و خوار کرے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائے. جو اسلام کو وہ شکست دینے کے لیے آئے تھے، خدا انہیں کچھ قتل ہو گئے، ایسا ہی ہوا، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ مایوس ہو کر اپنے ہدف سے وہ واپس بھاگ گئے تھے اور کچھ قیدی بن گئے. صلوات پڑھیے محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.